اچھا ایک اور انٹرسٹنگ ٹیک جس میں میں بات کرنا چاہتی ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے میدان میں اتر رہے ہیں، بولڈ موو، رسکی موو پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر ووٹ جس طرح سے 2008 کی میں نے تو پہلا الیکشن جب دیکھا ہے قریب سے ایز اے رپورٹر، وہ بات نہیں ہے. سو یہ بڑا، اگر پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ موبلائز کرنا ہے تو شاید یہ ایسا ہی کچھ کرنا پڑتا کہ بلاول کو خود آنا پڑتا میدان میں. ہاں آئی تھنک یہ بالکل صحیح ہی آپ نے کہا ہے کہ بولڈ بھی ہے اور رسکی بھی ہے. میں تھوڑی سی یہاں تنقید کروں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر ایک بہت اچھی اوپننگ ملی تھی، اور وہ اوپننگ تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین ہیں وہ جیل چلے گئے تھے اور نواز شریف صاحب بالکل واپس نہیں آئے تھے. کوئی سیاست نہیں ہو رہی تھی اس وقت اس صوبے میں. دیٹ واز دا ٹائم جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پنجاب آنا چاہیے تھا، جلسے کرنے چاہیے تھے. مگر جہاں پنجاب کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہ نہیں سڑک پہ آ کے سیاست کرتے، وہ جلسے نہیں کرتے، وہ بلاول ہاؤس میں جو لاہور میں سندھ میں ہی از اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر، بلوچستان کے پی پنجاب اب دیکھیں پنجاب وہ بار کاؤنسل پہ چلے گئے اس دن، وہاں اجلاس کیا، کوئی اسٹوڈنٹ سے مل گئے، کوئی ورکرز کو ملے، بٹ جلسہ نہیں کرتے. اسٹریٹ پاور پنجاب از آل آپ اسٹریٹ پاور دکھائیں، آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، شور ڈالیں. وہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا، وچ ڈس اپوائنٹس می. مجھے نہیں سمجھ آتا، جبکہ فیلڈ بھی اتنا خالی ابھی بھی ہے. پی ایم ایل این تو نکل ہی نہیں رہی اس کانفرنس روم سے جہاں ان کی ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. تو یہ صرف لاہور میں اترنا کافی نہیں ہے میرے خیال میں، ان کو ذرا اور جلسے بھی کرنے چاہیے تھے، لوگوں سے کنیکٹ کرتے. جی قاسمی صاحب، بلاول لاہور 25 سال بعد پیپلز پارٹی کی جو مین اسٹریم لیڈر سینٹرل قیادت لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اٹ کوڈ گو آئیدر وے. جی دیکھیں ایک چیز تو یہ نا تھوڑا سا ہسٹورک جو اس کی پیچھے ہے، جو ماضی میں ہوتا رہا کہ لاہور وہ ہے جس نے بھٹو کو بھٹو بنایا. ٹھیک بات ہے. لاڑکانہ کا تو ہم بہت ذکر سنتے ہیں نا، لاہور میں بھٹو صاحب کا طوطی بولتا تھا، جس کو وہ ٹکٹ دیتے تھے وہ لاہور سے جیتے تھے، وہ میسیولی پاپولر تھے. لیکن اس کے بعد اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سچویشن ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں، وہ بند کمروں کی سیاست کے پی ایچ ڈی ہیں، ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ہے. اس میں تو وہ آپ ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو جو چاروں صوبوں کی سیاسی جماعت تھی اس کو اندرون سندھ کے چند اضلاع کی سیاسی جماعت بنا دیا. تو یہ تنقید ان کے اوپر ہوتی ہے. اب یہاں پہ بلاول صاحب کوئی میسو بڑا کوئی اس میں فرق ڈال سکیں گے، ہو سکتا ہے نہ ڈال سکیں، لیکن سیاست یہی ہے نا کہ آپ عوام کے بیچ میں کوشش تو کریں. دوسرا جہاں تک ان کے جلسے کرنے کا تعلق ہے، دیکھیں ان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے پنجاب کے اندر. نون لیگ اس وقت جلسے نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھ لیں نون لیگ تو پنجاب کے اندر ان کو مکمل آزادی ہے، لیکن ان کو نظر آ رہا ہے ایک جو جڑا والا میں ہوا، جلال پور جٹا میں مریم بی بی گئی گجرات کے پاس، اور ادھر پھر جو ہم نے دیکھا کہ عوام ٹوٹل لا تعلق نظر آئی. تو ایک وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ عوام کو اپنی طرف وہ اس وقت اٹریکٹ کر سکیں. اور دوسرا وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو ہم نے کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے، ایک ڈیمکلی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ہے. ابھی وہ عوامی سطح پہ اپنا پوائنٹ آف ویو لانا، ان کو پتا ہے کہ عوام میں اتنی جلدی اس طرح ہمیں مقبولیت نہیں ملے گی، لیکن وہ ان روڈز واپس بنا رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ بلاول کا ایک ایسا اقدام ہے، ان کو پنجاب کی طرف توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، اور تمام جماعتوں کو وفاق کی پارٹی ہونا چاہیے، اپنے اپنے کونوں میں کنسٹرین نہیں ہونا چاہیے. جی رضا، از لاہور ریڈی فار بلاول؟ دیکھیے بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ ہے بلاول کا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ الیکشن لڑے ہیں. اگرچہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ گراؤنڈ سٹرکچر جو پارٹی سٹرکچر موجود تھا وہ نہیں ہے اس وقت، وہ پچھلے 20 سال میں ڈپلیٹ ہوا ہے، لیکن بلاول کے آنے سے وہ متحرک ضرور ہوگا. میں آئیے جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کا، تو دیکھیے ابھی آپ لوگوں نے ماریا آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، دیکھیے یہ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے. میں تو اس کا عینی شاہد ہوں، آپ مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں. 1988 میں تلوار کا نشان جو تھا وہ لے لیا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے، جو ان کا مقبول مشہور نشان تھا، اور تیر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد تو ابھی تو سپریم کورٹ بیل آؤٹ کری ہے، ہر کیس کے اوپر پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے، پیپلز پارٹی کو کبھی ریلیف نہیں ملا تھا. اور جب وہ الیکشن جیت کر آئی بینظیر بھٹو صاحبہ، تو ان کے ساتھ کیا 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 گیا وہ بھی تاریخ میں درج ہے. 20 مہینے کے اندر ان کی گورنمنٹ کو فارغ کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا. دوبارہ جب وہیں پھر ان کو فارغ کیا گیا، ان کی اپنے پارٹی پریزیڈنٹ سے اسمبلی توڑوائی گئی. پوری تاریخ ہے اس پارٹی کو پنجاب سے ڈسٹروائے کرنے کی، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا
رول ہے اور اس میں کسی حد تک میڈیا کا بھی رول ہے. اور آج جو وہ 20-25 سال کے بعد جو وہ بات کرتے ہیں اور ان کی اپنی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں موجود, میں یہ نہیں ان کو بالکل بیل آؤٹ نہیں کر رہا کہ ان کی اپنی گورننس کے جو سندھ میں بات ہوتی ہے, لیکن اس میں بہت بڑا رول ہے کہ جو یہاں پر کیا گیا مقبول پارٹیوں کو انڈو کرنا بھی ہماری ہسٹری کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کے سامنے کیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پی 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 کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ان تینوں پارٹیز نے کیا کوئی سبق سیکھا ہے؟ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا تھا, حنیف عباسی کو جو سزا دی گئی, اگر وہ اس وقت جو ہے اس کا حصہ تو آج ہم اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے. اور آج اگر یہ پارٹیز جو اس وقت مل کر خاموشی سے مزہ وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, تو یہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا, پلٹ کے آئے گا. بالکل ٹھیک بات.